میں واجد شمس الحسن کا فین تھا، لیکن ان کی کتاب بھٹو خاندان میری یادوں میں پڑھ کر میں ان کا عقیدت مند بھی ہو گیا ہوں۔ مجھ سے اگر پوچھا جائے ہمارے ملک میں سب سے زیادہ کمی کس چیز کی ہے تو میں آنکھیں بند کر کے کہوں گا ہم من حیث القوم وٹامن کریکٹر کی کمی کا شکار ہیں۔ ہم میں کریکٹر نہیں، اپنی بات پر کھڑا ہونا تو دور، ہم قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر بھی مکر جاتے ہیں۔ آپ سینٹ کے حالیہ الیکشن ہی کو لے لیں۔ 2 مارچ کو حکومت کے 178 ارکان نے وزیر اعظم کے ساتھ کھانا کھایا، حکومت کو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنی وفاداری کا یقین دلایا، لیکن 3 مارچ کو ان میں سے 17 ارکان نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ ڈال دیے۔ 11 مارچ کی رات بھی پی ڈی ایم کے 52 ارکان اپنی اپنی قیادت کو اپنی وفاداریوں کا یقین دلاتے رہے، لیکن 12 مارچ کی دوپہر اپوزیشن کے 7 سینیٹرز نے اپنے ووٹ ضائع کر کے یوسف رضا گیلانی کو ہرا دیا۔ مظفر علی شاہ کو پریزائڈنگ آفیسر بنانا اور 7 ارکان کا غلط جگہ مہر لگانا، یہ دونوں طے تھے۔ آپ کمال دیکھیے، یہ 7 سینیٹرز اس وقت بھی وکٹ کی دونوں سائیڈز پر ہیں اور کوئی ان کا بال تک بیکا نہیں کر سکتا۔ اس ماحول میں واجد شمس الحسن جیسے لوگ سلوٹ کے قابل ہیں۔ یہ لوگ جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ علل اعلان کھڑے ہوتے ہیں اور کسی کو ان کی وفاداری پر رتی برابر بھی شک نہیں ہوتا۔ واجد صاحب 1960 کی دہائی میں بھٹو خاندان سے وابستہ ہوئے اور یہ آج تک ان کے ساتھ ہیں۔ یہ محترمہ کے انتہائی قریبی ساتھی تھے۔ بے نظیر بھٹو کے بے شمار بھائی اور سیاسی بازو تھے، لیکن وہ اعتبار صرف واجد شمس الحسن پر کرتی تھیں اور واجد صاحب نے کبھی اس اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچنے دی۔ ہم ان سے 100 اختلاف کر سکتے ہیں، مگر جہاں تک بھٹو خاندان کے ساتھ ان کے بانڈنگ کی بات ہے یہ اس معاملے میں ٹھوس ہیں، اور آج کے دور میں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ یہ وہ کریکٹر ہے جو اس وقت ہماری سیاست اور سوسائٹی دونوں میں ناپید ہو چکا ہے۔ چنانچہ میں واجد شمس الحسن کو سلام پیش کرتا ہوں۔ واجد شمس الحسن نے اپنی کتاب میں این آر او پر بھی بڑی تفصیل سے لکھا۔ یہ تفصیلات چشم کشاں ہیں اور یہ ثابت کرتی ہیں ہم خود کو لاکھ آزاد اور خود مختار کہیں، لیکن ہمارے تمام بڑے فیصلے ملک سے باہر دوسری قوتیں کرتی ہیں اور ہم صرف یہ فیصلے بھگتتے ہیں۔ واجد صاحب نے لکھا، پاکستان پیپلز پارٹی سے عقیدت رکھنے والے ایک صاحب رحمان چشتی لندن کی ایک کاؤنٹی میں کونسلر تھے۔ یہ کسی وفد کے ساتھ پاکستان آئے۔ اسلام آباد میں ان کی ملاقات برطانیہ کے ہائی کمشنر سے ہوئی۔ رحمان چشتی نے ہائی کمشنر سے کہا پاکستان کے حالات خراب ہیں، برطانیہ کی حکومت جنرل مشرف پر الیکشن کرانے کے لیے پریشر کیوں نہیں ڈالتی؟ برطانوی ہائی کمشنر نے کہا میں یہ کوشش کر سکتا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہونا چاہیے بے نظیر بھٹو کیا چاہتی ہیں۔ رحمان چشتی نے کہا بے نظیر الیکشن چاہتی ہیں، دوسرا جنرل مشرف اگر صدر رہنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں وردی اتارنا ہوگی۔ پیغام واضح تھا، یعنی اگر مشرف وردی اتار دیں اور الیکشن کرا دیں تو پیپلز پارٹی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ رحمان چشتی لندن میں بے نظیر بھٹو اور واجد شمس الحسن سے ملے اور انہیں ہائی کمشنر کا پیغام دیا کہ بی بی برطانوی وزیر خارجہ یعنی فارن سیکرٹری جیک سٹرا کو خط لکھ دیں۔ واجد شمس الحسن نے بے نظیر بھٹو کی طرف سے جیک سٹرا کو خط لکھ دیا۔ جیک سٹرا نے چند دن بعد بے نظیر بھٹو کو ملاقات کا وقت دے دیا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے ملاقات میں بتایا ہماری پالیسی تبدیل ہو گئی ہے، ہم چاہتے ہیں پاکستان میں انتخابات ہوں اور تمام پارٹیوں کو ان میں حصہ لینے کی اجازت ہو۔ جیک سٹرا کا کہنا تھا جنرل مشرف اس شرط پر الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں آپ الیکشن میں حصہ نہ لیں اور پاکستان بھی نہ جائیں۔ محترمہ نے یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا اور کہا میری پارٹی اس وقت تک الیکشن نہیں لڑے گی جب تک میں الیکشن مہم نہ چلاؤں۔ اس پر جیک سٹرا نے کہا آپ کے امریکہ سے کیسے تعلقات ہیں؟ بے نظیر نے جواب دیا جیسے آپ کے ہیں۔ جیک سٹرا نے ملاقات کے آخر میں کہا میں آپ کو امریکہ سے بات کر کے بتاؤں گا۔ واجد شمس الحسن نے انکشاف کیا جیک سٹرا کے ساتھ ملاقات کے چند دن بعد امریکی وزیر خارجہ کونڈولیزا رائس لندن آئی اور اس نے لندن میں امریکہ کے ڈپٹی ہائی کمشنر کے گھر بے نظیر بھٹو سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات 3 گھنٹوں پر مشتمل تھی۔ اس ملاقات کے تھوڑے عرصے بعد بے نظیر بھٹو اور کونڈولیزا رائس کے درمیان امریکہ میں خفیہ ملاقات ہوئی۔
اس خفیہ ملاقات کے چند ہفتے بعد امریکہ کے نائب وزیر خارجہ رچرڈ باؤچر بے نظیر بھٹو سے ملاقات کے لیے دبئی آئے۔ بے نظیر اور واجد شمس الحسن کو ایک شاپنگ مال میں بلوایا گیا۔ پارکنگ میں امریکی ایمبیسی کی گاڑی کھڑی تھی۔ یہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر رچرڈ باؤچر کے پاس پہنچ گئے۔ باؤچر نے بتایا، جنرل مشرف آپ کے کسی نمائندے سے براہ راست ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ بے نظیر نے جواب دیا، میں جنرل مشرف سے خود ملاقات کروں گی۔ رچرڈ باؤچر بے نظیر سے ملاقات کے بعد اسلام آباد چلا گیا اور وہاں سے واجد شمس الحسن کو ای میل کی، جنرل مشرف بے نظیر سے ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ بے نظیر بھٹو نے اوکے کر دیا۔ جنرل مشرف نے 4 عرب ملکوں کے دورے کا اعلان کر دیا۔ دورے سے پہلے رچرڈ باؤچر کا فون آیا۔ اس نے بتایا، جنرل مشرف کچھ دیر میں بی بی کو فون کرے گا، آپ یہ فون اٹینڈ کر لیں۔ جنرل مشرف کا فون آیا اور ابو ظبی کے سلطان کے محل میں میٹنگ طے ہو گئی۔ 27 جولائی 2007 کو میٹنگ ہوئی۔ بے نظیر کے ساتھ رحمان ملک اور مخدوم امین فہیم، جبکہ جنرل مشرف کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل اشفاق پرویز کیانی اور پرنسپل سیکرٹری طارق عزیز تھے۔ تاہم دونوں کی ملاقات 1 to 1 تھی اور یہ 4.5 گھنٹے جاری رہی۔ جنرل مشرف چاہتے تھے بے نظیر پاکستان نہ آئیں، یہ اس کے عوض ان کے تمام مقدمات ختم کرنے کے لیے تیار تھے، مگر محترمہ ہر صورت پاکستان جانا چاہتی تھیں۔ جنرل مشرف نے آخر میں بے نظیر کو سینٹ میں آنے کی آفر کر دی، لیکن بے نظیر اپنی بات پر قائم رہیں۔ جنرل مشرف نے بی بی سے کہا، میں پارلیمنٹ میں بل لا کر چیف جسٹس کی مدت ملازمت 3 سال کرنا چاہتا ہوں، یوں میں جسٹس افتخار محمد چودھری سے جان چھڑا لوں گا، آپ مجھے سپورٹ کریں۔ لیکن بی بی نے ہنس کر انکار کر دیا۔ واجد صاحب نے انکشاف کیا، ہم نے واپسی پر رچرڈ باؤچر کو میٹنگ کی تفصیلات بتا دی۔ امریکہ اور برطانیہ دونوں نے بی بی کو مشورہ دیا، آپ پاکستان نہ جائیں اور الیکشن بھی نہ لڑیں، لیکن بی بی نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر امریکہ نے کہا، ہم جنرل مشرف سے آپ کے الیکشن میں حصہ لینے کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ نواز شریف کی بات نہ کریں۔ مگر بی بی نے کہا، نواز شریف سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ملنی چاہیے۔ واجد شمس الحسن نے انکشاف کیا، رحمان ملک اور امین فہیم اور جنرل کیانی اور طارق عزیز کے درمیان مذاکرات چلتے رہے۔ پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر ان تمام معاملات کو دیکھ رہا تھا۔ جنرل مشرف چاہتے تھے بے نظیر طارق عزیز اور جنرل کیانی سے ملیں، لیکن محترمہ نے انکار کر دیا۔ واجد صاحب نے انکشاف کیا، محترمہ نے پاکستان واپس آنے اور قومی اسمبلی سے استعفوں کا فیصلہ کر لیا۔ اگر پیپلز پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی سے استعفے دے دیتے تو جنرل مشرف کا سیٹ اپ ختم ہو جاتا۔ ہم پریس کانفرنس کی تیاری کر رہے تھے، اچانک مشرف نے کونڈولیزا رائس سے بات کی اور کونڈولیزا رائس کے منع کرنے پر بے نظیر بھٹو نے قومی اسمبلی سے استعفوں کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ مستعفی نہ ہونے کے بدلے جنرل پرویز مشرف محترمہ کو تیسری بار وزیراعظم بنانے پر بھی راضی ہو گئے اور الیکشن کرانے پر بھی۔ یہ خوشخبری کونڈولیزا رائس نے بے نظیر بھٹو کو فون کر کے سنائی۔ جنرل مشرف نے کونڈولیزا رائس کو محترمہ بے نظیر بھٹو کو سیکورٹی دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ پاکستان میں امریکی سفیر این پیٹرسن کو بھی سیکورٹی کی ذمہ داری سونپی گئی تھی اور یوں محترمہ بے نظیر بھٹو 18 اکتوبر 2007 کو پاکستان واپس آ گئیں۔ جنرل مشرف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان NRO کی پوری داستان پڑھنے کے بعد یہ شک ہمیشہ کے لیے یقین میں بدل جاتا ہے، ہم تیسری دنیا کے لوگوں کی جمہوریت بھی ہماری نہیں ہوتی، یہ بھی بیرونی طاقتوں کی مرہون منت ہوتی ہے۔ ہمارے آقا جب چاہتے ہیں پرویز مشرف آ جاتے ہیں اور یہ اس وقت تک یونیفارم میں رہتے ہیں جب تک امریکہ، برطانیہ اور سعودی عرب انہیں یونیفارم میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور جب یہ ملک انہیں فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس وقت لندن کی کسی چھوٹی سی کاؤنٹی کا کونسلر بھی بے نظیر بھٹو کو جیک سٹرا سے ملا دیتا ہے اور جیک سٹرا کونڈولیزا رائس کے ساتھ مل کر پورے ملک کا مقدر بدل دیتا ہے۔ آپ اس سے اپنی اوقات کا اندازہ کر لیجئے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، پاکستان کا فیصلہ ٹونی بلیئر یا جارج بش نہیں کرتے، ہمارے فیصلے ہائی کمشنر، نائب وزیر خارجہ کے لیول پر ہوتے ہیں اور پھر ان پر عمل بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میرا PDM کو مشورہ ہے، آپ سڑکوں پر مارچ کرنے کی بجائے ولی عہد محمد بن سلمان، برطانوی وزیر خارجہ ڈومنک راب اور امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن سے رابطہ کریں، اس سے قوم اور آپ دونوں کا وقت بچ جائے گا۔ لہٰذا آپ اسلام آباد آنے کی بجائے لندن، نیو یارک اور ریاض جائیں۔
آپ کے اصل فیصلہ ساز وہاں بیٹھے ہیں۔